اپنی جو کل میں نے پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی ہے، میں اس کی جو تفصیلات ہیں وہ قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرا جو مجھ پر جو کیس بنایا گیا اور جس کے نتیجے میں مجھے سزا ہوئی الیکشن سے پہلے، 2018 کے الیکشن سے پہلے اڈیالہ جیل میں اور میرے والد ہم رہے، پاناما مشہور زمانہ جو پاناما کیس تھا اس میں، جس کی اپیل کی سنوائی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے۔ تو اس سزا کے بعد کچھ ایسے شاکنگ حقائق میرے سامنے آئے، قوم کے سامنے آئے۔ ایک سٹنگ جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسی ہائی کورٹ کے جج جس کے باہر میں ابھی کھڑی ہوں، انہوں نے شاکنگ ریولیشنز کیے، انہوں نے جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا آن ریکارڈ، باہر سے شاید وہ خطاب کر رہے تھے، ان کی ویڈیو ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا سپریم جوڈیشل کونسل میں دستخط کے ساتھ انہوں نے اپنا بیان حلفی جمع کرایا، اور وہ حقائق آج میں قوم کے سامنے اپنے کیس کے تناظر میں ایک دفعہ پھر رکھنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض حمید صاحب، اب میری بات کو بیپ نہیں کرنا، جنرل فیض حمید صاحب ان کے پاس تشریف لائے اور ان کو کہا کہ مریم نواز اور نواز شریف کو آپ نے الیکشن سے پہلے بیل نہیں دینی، اور اگر آپ نے ان کو بیل دی تو میری 2 سال کی محنت خراب ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ اور پھر ان کو یہ کہا کہ اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے، سزا ہو جائے گی، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ سزا ہو جائے گی؟ آپ کو ورڈکٹ کا پہلے سے کیسے پتا ہے؟ خود چل کے ان کے گھر گئے۔ تو میں آج یہ بات میں نے اپنی درخواست میں بھی لکھی ہے، اور میں نے یہ کہا ہے کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میرا کیس جو ہے وہ پولیٹیکلی انجینئرڈ ہے۔ وہ جنرل فیض حمید صاحب نے نہ صرف یہ کہ اس کیس کو بنایا، اس کیس کو چلایا، اس کیس میں سزا دلوائی جج بشیر کے کورٹ کے تھرو، اور پھر اس کے بعد یہاں تک نہیں، انہوں نے اس بات کو انشور کیا کہ کوئی ایسا بینچ نہ بنے جو 2018 کے الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب اور مریم نواز کو بیل نہ دے دے، کیونکہ اگر اس نے بیل دے دی تو الیکشن سے پہلے مریم اور نواز شریف صاحب باہر آ گئے تو میری تو 2 سال کی محنت خراب ہو جائے گی۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ 2 سال کی محنت کیا تھی؟ وہ 2 سال کی محنت یہ تھی کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو کمزور کیا جائے، اس کو گرایا جائے، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پاناما کر کے اس کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش کیا جائے، وہ جے آئی ٹی جس کو آئی ایس آئی کا ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر چلاتا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کے خلاف آپ فیصلہ دیتے، آپ اس کو پاناما کی بجائے اقامہ پر نکالتے، پھر آپ الیکشن چوری کرتے ہیں، جوڑ توڑ کرتے ہیں، مسلم لیگ نون کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے جو جتنے بھی لیڈران ہیں، اس کے جو ورکرز ہیں، اس کے جو عہدیداران ہیں، ان کے اوپر آپ مقدمے بناتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیں اور مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن نہ لڑیں، انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑیں، اور جو آپ کی بات نہیں مانتے آپ ان کو سزا دیتے ہیں، سزا کے طور پہ آپ ان کو یا تو ہروا دیتے ہیں یا ان کے اوپر آپ مقدمے بنواتے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بیل نہ ملے۔ تو میرا تو یہ جو مقدمہ ہے
یہ جنرل فیض صاحب کا بنایا ہوا ہے, انہی کا چلایا ہوا ہے. یہ سزا بھی انہی کے ایما پر, انہی کی کوششوں سے دی گئی ہے. اس لیے میرا یہ مقدمہ بالکل سٹینڈ نہیں کرتا. اور میں نے اپنی درخواست میں یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ جو پاناما بینچ کے ججز تھے وہ ہمارے خلاف درخواست گزار بنے. پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا جب سے نیب بنا ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا. نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی ریفرنس آتا ہے تو جو نیب کا چیئرمین ہے وہ اس ریفرنس کو دیکھتا ہے, میٹنگ بیٹھتی ہے, وہ دیکھتا ہے کہ وہ لیگلی اس میں اتنا دم ہے, وہ اس کو ایگزامن کرتا ہے. لیکن میرے کیس میں, میاں صاحب کے کیس میں, نیب نے اس تکلف کی کوشش ہی نہیں کی. انہوں نے اس ایکسرسائز سے گزرنا مناسب ہی نہیں سمجھا, کیونکہ آرڈرز تھے اوپر سے, تو انہوں نے بغیر دیکھے انہوں نے یہ چیز جو ہے وہ ریفرنسز انہوں نے درج کر لیے. پھر ہم پر مانیٹرنگ جج بھی بیٹھ گیا, ڈے ٹو ڈے ہماری ہیئرنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ سزا ہوئی. تو 2 سال کی محنت تو پوری قوم کے سامنے آ گئی. میں کل آج میڈیا کی رپورٹس بھی پڑھ رہی تھی, کچھ اخبارات کی رپورٹس پڑھ رہی تھی, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا کی مجبوری ہے, میڈیا کے اوپر بہت پریشر ہے, آپ میری باتوں کو نہیں چلا سکتے. لیکن کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ مریم نے شاید کسی ادارے کے اوپر حملہ کیا ہے, مریم نے کسی ادارے کے وقار پر حملہ کیا ہے. تو میں یہ بات آج واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے جو آرمڈ فورسز ہیں, پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں, وہ کسی بھی کنٹروورسی سے, کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ہونی چاہیے, اور کسی ایک فرد کی حرکات کو جو اس کے ذاتی مقاصد کے لیے ہوتی ہیں ادارے کا نام نہیں دینا چاہیے. ادارہ ملک کا ادارہ ہے, ادارہ پاکستان کا ادارہ ہے, وہ کسی فرد واحد کا ادارہ نہیں ہے. اور جب فرد واحد ادارے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے پاس اپنی جو ایکسیسز ہیں ان کا جواب نہیں ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں سوال کہ جب ایک فرد واحد جس کا نام جنرل فیض حمید ہے, اگر وہ ایک ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کے گھر جاتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ فلاں بینچ بناؤ, فلاں بینچ نہ بناؤ, تو کیا وہ ادارے کے وقار میں اضافہ کر رہا ہے؟ جب وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث ہوتا ہے, جب وہ ایک منتخب وزیر اعظم کو سازش کے ذریعے اقامہ پہ نکلوانے کی کوشش کرتا ہے, جب وہ منتخب حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے, جب وہ ججز سے بینچ بنواتا ہے, توڑواتا ہے, جب وہ یہ پریشر ڈالتا ہے اور غیر قانونی کام کے لیے ججز کو مجبور کیا جاتا ہے, تو وہ ادارے کے وقار میں اضافہ کرتا ہے. جب اس کو وہ تاثر دیتا ہے جج کو جا کے کہ اس کو پتا ہے کہ ورڈکٹ کیا آ رہا ہے, بھئی جج بشیر صاحب نے کیا ورڈکٹ دینا ہے, آپ کو کیسے پتا ہے کہ ورڈکٹ کیا آ رہا ہے؟ تو جب آپ ورڈکٹ کی اناؤنسمنٹ ورڈکٹ کے اناؤنس کیے جانے سے پہلے کرتے ہیں تو کیا آپ ادارے کے وقار میں اضافہ کرتے ہیں؟ جب آپ کو جو اس ادارے نے یا قوم نے یا آپ کے ملک نے یا آئین نے آپ کو جو عہدہ دیا ہے, جب آپ اس عہدے کا غلط استعمال کرتے ہیں, جب آپ اپنے جو آئینی قانونی اختیارات ہیں جب آپ ان سے تجاوز کرتے ہیں اور آپ کے ذاتی مفاد کے لیے کرتے ہیں, اور آپ کے کیے ہوئے جو بھی آپ نے اس طرح کی زیادتیاں کی ہیں, جب اس کی وجہ سے پورے ادارے پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے, تو کیا آپ اس ادارے کے وقار میں اضافہ کرتے ہیں؟ اور جب ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو آپ جو ہے وہ
اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں اس 2 سال کی محنت کے نتیجے میں، تو کیا اپنے ادارے کے وقار میں آپ اضافہ کرتے ہیں؟ افواج پاکستان جو ہیں وہ ملک کی طاقت ہے، ہماری طاقت ہے، قوم کی طاقت ہے، لیکن اس طاقت کو جب کوئی فرد واحد اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے، تو وہ ادارے کی کون سی خدمت کرتا ہے؟ میں امید کرتی ہوں، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ میری ذاتی پٹیشن نہیں ہے، میں ایک بہت چھوٹی سی انسان ہوں، یہ میری ذاتی پٹیشن نہیں ہے، یہ ذاتی اپلیکیشن نہیں ہے، نہ میری ذات کا مقدمہ ہے، یہ اس عدلیہ کا بھی مقدمہ ہے جس کو یہ اس قسم کے کردار جو ہیں سامنے رکھ کے ان کو داغدار کرتے ہیں، ان کو پریشر میں لے کے آتے ہیں، یہ ان کا بھی مقدمہ ہے۔ اور دیکھیں ثاقب نثار صاحب ایک مثال ہیں، میں ان کا نام یہاں پر نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن کیونکہ اب تاریخ میں یہ باتیں جا رہی ہیں تو یہ بات میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ثاقب نثار صاحب سے جو بھی فیصلے لیے گئے دباؤ میں، مجھے نہیں پتا تھا ان پر کیا دباؤ تھے اور کیا ان کی کمزوری تھی جو ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن جس طرح سے انہوں نے عدلیہ کا جو وقار ہے، تقدس ہے، اس کو پامال کیا، نواز شریف صاحب کو انہوں نے ایک اس طرح کا ان کے ساتھ وہ کر لیا کہ اس سے ذاتی رنجش کی بو آنے لگی، بار بار جو بھی مقدمہ ہوتا تھا اس میں سزا نواز شریف کو ہوتی تھی، اور ان کو نہ صرف یہ کہ نااہل کیا بلکہ پارٹی صدارت سے ہٹا دیا۔ تو جب اس قسم کے جو عدلیہ کے اوپر وار ہوتے ہیں تو آج آپ دیکھیں جنرل فیض صاحب تو نظر نہیں آتے، لیکن ثاقب نثار صاحب پوری دنیا کے لیے آج عبرت کا نشان ہیں، وہ آج پبلک پلیسز پہ نہیں جا سکتے، وہ آج کسی کی فوتگی میں، خوشی میں، غمی میں نہیں جا سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لوگ ان سے سوال کریں گے۔ تو اس طرح جب عدلیہ کا چہرہ داغدار کیا جاتا ہے، اب آپ یہ دیکھیں جسٹس کھوسا صاحب، عظمت سعید صاحب، انہوں نے جو باتیں کیں، گاڈ فادر کہا، انہوں نے سسیلین مافیا کہا، تو یہ ہمارے چہرے پہ داغ نہیں ہے، یہ داغ جو ہیں یہ ان کے اپنے کردار پہ لگے ہیں۔ تو یہ پیچھے کون تھا، میں نے آج قوم کے سامنے یہ بات واضح کر دی۔ تو یہ میڈیا کی بھی جنگ ہے، آپ نے کل میری پٹیشن نہیں چلائی، آپ نے پٹیشن میں سے جو ایسی باتیں تھیں جن کو آپ چلا سکتے تھے آپ نے چلا دی۔ میں آپ کو قصوروار نہیں کہتی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے اوپر بہت پریشرز ہیں، اور انہی پریشرز کی میں آج بات کر رہی ہوں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ پریشرز ہمیشہ کے لیے نہ رہیں، تو یہ جنگ آپ کی بھی ہے، یہ جنگ عدلیہ کے وقار کی بحالی کی بھی ہے، اور یہ جنگ جو ہے یہ وہ جنگ ہے جس کے نتیجے میں اب عدلیہ جو ہے میں اس کا بھی سمجھتی ہوں کہ یہ ان کا بھی امتحان ہے۔ اگر یہ عدلیہ چاہتی ہے کہ اسی طرح پریشرز میں یہ فیصلے ان سے لیے جاتے رہیں، میں ابھی سپریم کورٹ کے ججز کا حوالہ دوں گی، ان کی جو میٹنگ میں کورٹ کے رپورٹرز کے تھرو چیزیں باہر آئیں، انہوں نے خود اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو پرسیپشن ہے وہ جڑ پکڑ رہا ہے کہ ججز کے اوپر پریشرز ہیں اور ججز پریشرز میں فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس میں آئین اور ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، جس میں اس طرح کے پریشرز ایگزرٹ کیے جاتے ہیں، تو اس ملک کا پھر وہی حال ہوتا ہے جو 2 سال کی محنت کے نتیجے میں آج 4 سال بعد پاکستان کا حال ہے۔ تو 2 سال کی محنت سے پہلے کا ترقی کرتا ہوا پاکستان آپ دیکھ لیں، اور 2 سال کی محنت کے بعد آج کا پاکستان آپ دیکھ لیں، تو آپ کو بالکل ایسا لگے گا کہ پاکستان کسی جنگ سے گزر کے آیا ہے۔ ترقی کرتا ہوا پاکستان اب بالکل تنزلی کرتا ہوا پاکستان ہے، اور اسی 2 سال کی محنت کا نتیجہ ہے کہ پاکستان ملک کے اندر مہنگائی کا شکار ہے اور ملک کے باہر تنہائی اور رسوائی کا شکار ہے۔ یہ اسی 2 سال کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اور آج میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ پنڈورا پیپرز اور یہ جو باقی اتنے بڑے بڑے اسکینڈلز آ رہے ہیں، تو آج کہاں ہے جے آئی ٹی؟ آج کہاں ہے وہ درخواست گزار؟ اس کو قوم ڈھونڈ رہی ہے جو جے آئی ٹی جو پاناما سازش کیس کو لے کر گیا تھا، پاناما پیپرز کو لے کر گیا تھا عدالت میں، آج قوم اس درخواست گزار کو ڈھونڈ رہی ہے، اور آج قوم اس جسٹس کھوسا کو بھی ڈھونڈ رہی ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ لائیں درخواست میرے پاس، ہم سنتے ہیں، کیونکہ درخواست کا فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا ہوا تھا۔ تو آج کہاں ہے وہ جے آئی ٹی جس کو ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر چلاتا تھا؟ میں آپ کے سامنے وٹنس ہوں
جب میں JIT کے سامنے پیش ہوئی تو مجھ سے سب سوال اس ریٹائرڈ بریگیڈیئر نے کیے. باقی لوگ ڈمی بن کے بیٹھے ہوئے تھے. نہ نیب کے نمائندے نے کوئی سوال کیا, نہ باقیوں نے کوئی سوال کیا. وہ دبے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. سب JIT کو جو ڈرائیو کر رہا تھا وہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھا, ریٹائرڈ ISI کا, اور پیچھے سے جنرل فیض صاحب کر رہے تھے. تو آج بتائیں مجھے, آج کہاں ہے وہ پیناما بینچ؟ آج کہاں ہے وہ نیب جس نے ڈے ٹو ڈے ہمارا کیس چلایا, نواز شریف صاحب کا کیس چلایا, کئی سینکڑوں پیشیاں ہم نے بھگتی؟ تو آج کہاں ہے وہ سب؟ آج وہ ماحول کیوں نظر نہیں آ رہا؟ جب آپ سے سوال ہوتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں حساب نہیں دے سکتا کیونکہ اپنے جو دیے گئے تحفے ہیں ان کا حساب نہیں دے سکتا کیونکہ غیر ملکی سربراہ ناراض ہوتے ہیں. بھئی آپ غیر ملکی سربراہوں کو چھوڑ دیں, وہ ناراض ہوتے ہیں, کم از کم یہ تو بتا دیں کہ آپ نے کون سے تحفے لے کے جیب میں ڈالیں. اور آج جب آپ کے سامنے اتنے بڑے بڑے اسکینڈلز آئے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ اسکینڈلز جو ہیں اس کے لیے آپ نے اپنے جو کون سا وہ ہے جس کو انہوں نے ٹاسک دیا اکاؤنٹیبلٹی کا, انسپیکشن کمیشن, جس انسپیکشن کمیشن کو آپ خود چلا رہے, وہ انسپیکشن کمیشن آپ کی ATMs کے بارے میں کیا تحقیقات کرے گا؟ تو آج وہ محنت ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. اور جب عمران خان صاحب یہ کہتے تھے ہمیں, ہم سن کے کان پک گئے کہ نواز شریف امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلتا ہے. میری اس درخواست کے ذریعے آج قوم پر واضح ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے امپائر کو ساتھ ملا کر منتخب حکومت کو گرایا, اس کے خلاف سازش کی. پہلے ہم اس کو بھی 2014 سے وہ شروع ہوئے, دھرنوں سے جو بات شروع ہوئی, اور اس کے بعد آج تک وہ امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلتے ہیں, اور اس امپائر کا نام ہے جنرل فیض حمید. تو مجھے ان باتوں کا جواب چاہیے. اور یہ بات جب کہتے ہیں ہم یہ بات جب کہتے تھے تو کہتے تھے کورٹ میں کیوں نہیں لے کے جاتے, نام کیوں نہیں لیتے؟ آج میں نے نام بھی لے لیا اور کورٹ میں بھی لے گئی. تو اب کوئی سوال ہے تو کریں. میڈم کہتے ہیں کیا مسلم لیگ نون پینڈورا باکس اور پینڈورا پیپرز کو کورٹ میں لے کر جائیں؟ دیکھیں مجھے تو انتظار ہے کہ جسٹس کھوسا صاحب آئیں اور مجھے کہیں. عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہیں, مجھے تو جسٹس کھوسا نے نہیں کہا کہ آؤ اور لے کے آؤ پیناما پیپرز, میں فیصلہ کرتا ہوں, پینڈورا پیپرز لے کے آؤ. جی اپنی کیا قیوم صدیقی صاحب. جی اچھا, آپ نے ابھی جنرل فیض کا نام لیا, آپ نے چلایا. ایک اور بھی ہے ڈسپلنری, آپ کورٹ میں تو آئی ہیں, کیا آپ قمر جاوید باجوہ صاحب کو یہ تمام چیزیں لکھ کے بھجوائیں گی کہ آپ کا ایک آفیسر اس طرح ڈیموکریسی کے خلاف مینیپولیٹ کر کے اور سازش کرتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ میری پٹیشن میں ہر چیز سامنے آ چکی ہے, اور اس کا صحیح ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جب یہ الزامات جنرل فیض حمید صاحب پر لگے, وہ DGC تھے, اور الزامات لگانے والے جو حضرت تھے وہ سٹنگ ہائی کورٹ کے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی تھے. اور جس شخص کے بارے میں وہ الزامات لگے وہ شخص اس پاکستان کا 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم تھا, اور اس پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا آج بھی سربراہ ہے. تو یہ کوئی نان سیریس ایلیگیشنز نہیں تھے, یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو کارپیٹ کے نیچے سویپ کر دیا جاتا یا جس پہ آنکھیں بند کر دی جاتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ان الزامات میں سچائی نہ ہوتی تو آج تک نہ صرف یہ کہ اس کی تردید آ چکی ہوتی بلکہ پوری قوم تردید کو سن بھی لیتی. تو تب بھی تردید نہیں کی گئی کیونکہ وہ بات سچ تھی. آج بھی 3 سال گزرنے کے باوجود اس کی تردید نہیں ہو سکی. تو کیونکہ ایلیگیشنز irrefutable ہیں, حقائق قوم کے سامنے ہیں, گواہیاں قوم کے سامنے ہیں, اور میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ اس عدالت سے جس کے آگے میں نے یہ پٹیشن رکھی ہے یا یہ ایپلیکیشن رکھی ہے مجھے انصاف ملے گا. اور ہر انصاف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. قوم کو نظر آنا چاہیے کہ جسٹس شوکت عزیز صاحب کو بھی بلائیں, ان سے حلف لیں کہ جو انہوں نے بات کی ہے اس پہ وہ کیا کہتے ہیں, اور جنرل فیض حمید صاحب کو بھی کٹہرے میں کھڑا کریں, ان سے پوچھیں, ان سے بھی حلف لیں کہ وہ کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میرے خلاف یہ الزامات جھوٹ ہیں.
اور اگر جھوٹ ہوتے تو بہت پہلے تردید آ چکی ہوتی، کیونکہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا. سٹنگ ڈی جی سی پر الزامات لگے تھے، اور اگر یہ پہلا آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے کوئی کرائم کمٹ نہیں کیا ہوتا تو آپ کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اور آپ چپ صرف تب کرتے ہیں جب آپ کے دل میں چور ہوتا ہے، جب آپ نے وہ کام کیا ہوتا ہے. تو 3 سال گزر گئے، کوئی بھی تردید نہیں آئی بالکل، بلکہ الٹا شوکت عزیز صدیقی صاحب کو سزا ہو گئی سچ بولنے پر. تو یہ میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ اس عدالت سے مجھے انصاف ملے گا، اور ڈی جی سی صاحب کو بھی یہاں، اور جو اب ڈی جی آئی ایس آئے ہیں ان کو بھی کھڑا کریں گے، ان سے حلف لیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اپنی بات کریں گے. تو یہ جو انصاف ہے یہ قوم کو ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. یہ بتائیے گا کا تو نام نئے آرمی چیف کے لیے بھی لیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ بہت قبل از وقت بات ہے. جو شخص اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث رہا ہو اس کا احتساب ہونا چاہیے. اس کو بلکہ اتنے بڑی ان کی گلیئرنگ چیزیں ہیں، شاید 73 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ملتی. تو اب تو ان کا احتساب ہونا چاہیے. یہ اس قسم کے شخص کو کوئی اور عہدہ دے دینا، اور وہ بھی اتنا امپورٹنٹ عہدہ دینا، یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ قوم کے منہ پہ تماچا ہے، آئین اور قانون کی حکومت کے منہ پہ تماچا ہے. آپ کریں. میڈم آپ نے بات کی آئی ایس آئی کے خلاف. میڈم آپ کی جماعت کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، شہباز شریف پرو اسٹیبلشمنٹ. آپ مجھ سے میری بات کریں. شکریہ، میں اپنی بات کر رہی ہوں نا. جماعت کا پورا یہ شہباز شریف صاحب کون اعتماد کے اوپر ہیں، آپ کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں اس اپلیکیشن کے اوپر، پٹیشن کے اوپر؟ کیونکہ میڈم یہ آپ مجھ سے تھینک یو، یہ جماعت کی بات نہیں ہے، یہ میری پٹیشن کی بات ہے جو میری ذات اور نواز شریف صاحب سے ریلیٹڈ ہے. اور نواز شریف صاحب اور میں سمجھتے ہیں کہ یہ بات بالکل سچ ہے، اور یہ ہماری اپنا جنگ ہے، ہماری اپنا کیس ہے، ہم لڑ رہے ہیں نا، جماعت کو بیچ میں نہ لائیں. آپ نے شوکت صدیقی صاحب کے بیان کو بنایا ہے اپنی اپلیکیشن میں، یہ صرف آپ کے پاس یہ بیان ہی ہے یا کچھ ویڈیوز تھی جیسے اسحاق ڈار صاحب دریا کے پار بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایسی ویڈیوز ہیں جو دھماکے دار ہیں، اور آج آپ نے جو بیان کیا، آپ نے آج سے کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ آر یا پار کی سچویشن پہ میں جا رہی ہوں. کیا آر یا پار آج ہو گیا، یا کوئی اس کے بعد بھی کوئی ٹریلر آنا ہے، یا یہ صرف ٹریلر ہے کوئی ابھی؟ دیکھیں، شوکت عزیز صدیقی صاحب کی گواہی کوئی چھوٹی گواہی نہیں ہے، یہ کوئی ایسے شخص کی گواہی نہیں جس کو دنیا جانتی نہیں تھی، اور یہ گواہی انہوں نے تب دی تھی جب وہ سٹنگ ہائی کورٹ کے جج تھے. سٹنگ جج نے دی تھی، کسی عام انسان نے نہیں دی. اور اس کے بعد اس کو کورابوریٹ کرتے ہیں وہ سارے انسوئنگ ایونٹس، جس میں جو ارشد ملک صاحب مرحوم جو ہیں ان کا ویڈیو پہ بالکل ایک ایسا بیان ہے جو ہر چیز کو کلیئر کر دیتا ہے. تو اس کے علاوہ آپ کو اب اور کیا ثبوت چاہیے؟ دیکھیں، یہ جو تسلسل کی بات ہوتی ہے نا، اسی شخص کو برقرار رکھ، اس کا مطلب ہے کہ پیچھے میلیفائڈی انٹینٹ ہے، اور یہ ڈیل ہوئی ہوتی ہے کہ تم میرے دشمنوں کو وکٹمائز کرنا، میں تمہیں ایکسٹینشن دیتا جاؤں گا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو ایکسٹینشن دینا غیر قانونی ہے. شوکت عزیز صدیقی کی تو آپ ہٹا دیتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کو آپ کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں، اور چیئرمین نیب کو آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی گناہ میں ملوث ہیں اور اس گناہ کے تسلسل کے لیے آپ یہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں. تو یہ ایکسٹینشن نہ صرف یہ کہ غیر آئینی ہے بلکہ غیر قانونی ہے، اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو کسی بھی کورٹ آف لا میں وہ سٹینڈ نہیں کرے گی بلکہ اسٹرائک ڈاؤن ہوگی، اور ہونی چاہیے. بھائی انہوں نے جب کہا ہے تو ان سے پوچھ لیں. میڈم پٹیشن کے معاملے میں پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا آپ یا تھینک یو ویری مچ جی، سوال ختم ہو گئے آپ کے. تھینک یو سو مچ.